بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے کچھ الحمد للہ العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم اللہم عجل لولیک الفرج اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین یوسف زہرا کی سلامتی اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے گا آج شب بدھ ہے اور یہ رات امام زمان اجل اللہ فارغ شریف کی رات شمار ہوتی ہے۔ آج کی رات مسجد جمکران مسجد سہلا ہزاروں مومنین زائرین وہاں نماز امام زمان پڑھتے ہیں مولا کے ظہور کے لیے اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے۔ پروردگار کی دعا بارگاہ میں دعا ہے کہ حاضرین کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں جو بہتر جانتا ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ دشمنان اسلام، دشمنان شیعہ اور بالخصوص پارا چنار کے مظلومین کے جو قاتل ہیں اور دشمن ہیں سب کو نیست و نابود۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ قرآن مجید کے اندر ہمارے مولا پر ایک لقب ذکر ہوا ہے بقیت اللہ۔ بقیت اللہ یہ وہ لقب ہے جو اللہ نے آخری امام کے لیے ذکر کیا اور یہ قرآنی لقب ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کو زمانہ ظہور دکھائے تو مولا جب اپنا تعارف کروائیں گے تو وہ لوگوں کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کریں گے جو بندہ حکیم نے تلاوت کی، اور اس کے بعد کہیں گے اے لوگو انا بقیت اللہ فی ارضہی، اس زمین پر بقیت اللہ اگر کوئی ہے تو میں مہدی ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس زمانے کے شیعہ جو آئیں گے انشاءاللہ وہ مولا کو جب بھی سلام کریں گے تو یہ کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ تو اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں سے قرار پائیں جو مولا کا دیدار بھی کریں اور اسی لقب سے مولا کو سلام کریں۔ بقیت اللہ خیر اللہ کو پروردگار فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر و برکت ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو، صاحبان عمل ہو، اگر زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہو تو سمجھ لو گے کہ امام کا وجود تمہارے لیے صرف خیر و برکت ہے۔ امام جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمارے 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا امام کیا ہے؟ فرمایا امام وہ ذات ہے جو تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہاں بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے عالم حیران ہو جاتے ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے میں۔ اس نے کہا مولا مجھے آسان لفظوں میں، فرمایا امام وہ ہے کہ اگر اس کی محبت کا اندازہ لگانا چاہو تو اس ماں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے جو دودھ پیتے بچے کی طرف ماں کی توجہ ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ امام کی محبت ہے۔ شفیق باپ سے زیادہ شفیق، سگے بھائی سے زیادہ سگا، اور امام وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہر مشکل کا شکار بنا لیتا ہے۔ میں یہیں پہ تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخصیت گزری، سید اسماعیل ہمیری، ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ محب تھا، ائمہ کا ماننے والا تھا، لیکن اعمال جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ محب تو تھا جیسے بہت سارے لوگ محب ہوتے ہیں، لیکن سارا مسئلہ اعمال میں ہے۔ اماموں کو جو چیز چاہیے وہ تنہا حب نہیں ہے، حب ہو سکتا ہے اس کی نجات کا باعث بن جائے، پر ایمان کے مقصد کو صرف حب پورا نہیں کرتی۔
یہ نقطہ ہے صرف سمجھنے والا. آیا حب نجات کا باعث بنے گی؟ بن جائے گی. محبت آل محمد قیامت کے مرنوں سے ہو سکتا گزار دے، لیکن دنیا میں جو امام ہے اس کو حب کے ساتھ نصرت بھی چاہیے، نصرت بھی چاہیے. اب جیسے کتنے ہی لوگ آئے کربلا کی طرف جب میرے مولا رواں تھے، تو کتنے لوگ تھے جو محب حسین تھے، لیکن کربلا میں کون رکے؟ جو ناصر تھے. محب بھی تھے اور ناصر تھے. بس یہی سمجھ آ گئی، دنیا میں لاکھوں کروڑوں محب ہیں، لیکن مہدی کن کا انتظار کر رہا ہے؟ ان کا جو محب بھی ہیں اور ناصر بھی ہیں. اصل نقطہ جو ہے سمجھنے والا یہ ہے. اب یہ جو سید اسماعیل ہمیری ہے، ویسے ہی سے سید کہتے ہیں، کوئی اولاد حضرت زہرا میں سے نہیں تھا. ویسے عرب کے اندر سردار کو بھی سید کہتے ہیں. سردار تھا اپنے قبیلے کا. اس کے اندر ایک خصوصیت تھی، واقعہ بڑے غور سے سنیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں کوئی فیض مل جائے. خصوصیت اس میں کیا تھی؟ اس کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ بہت بڑا شاعر تھا. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی شان علی کی ایسی لاؤ کہ جہاں میں نے شعر نہ کہا ہو. 2500 قصیدے اس نے امیر المومنین کی شان میں بیان کیے. بہت بڑا شاعر. لیکن اس کے اندر ایک پرابلم تھی، جیسے ہر بندے کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جہاں کہ وہ پھنس جاتا ہے. اور یہاں جو ہم آتے ہیں زیارتوں کے لیے، اصل میں اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے آنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیارتوں کے لیے آئے. زیارتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند تصویریں، سجدے کا تسبیح اور چند عقیق لے کے آپ واپس چلے جائیں. یہ سوغات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیں. اصل سوغات یہ ہے کہ جو پرابلم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ یہاں آ کے ٹھیک ہوئے. اللہ سب کی پرابلمیں ٹھیک کرے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک مسئلہ ہوتا ہے ہر انسان کا، جہاں وہ شیطان کے آگے سر جھکا دیتا ہے، جہاں وہ اپنے نفس کی مان لیتا ہے، وہاں پھر خدا اور رسول کی نہیں مانتا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہر بندے کے اندر ایک گھنڈی ہے، یا اسے دنیا کی کوئی سی چیز سے محبت ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا، اب چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. یا کوئی ایک ایسا فعل ہے، باقی ٹھیک ہے، پکا مومن، نمازی، عزادار، لیکن وہ کام اس سے نہیں چھوٹ رہا. ہوتا ہے نہیں؟ کہتا یہاں میں مجبور ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جتنی کوشش کروں نہیں ہوتا. اس کا کوئی ڈاکٹر ہے؟ ہاں ہے. کون؟ یہی ہستیاں. یہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جن کا کوئی طبیب ہی. سمجھ آ گئی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی بیماریوں کی بھی آ کے دعا مانگتے ہیں حرم میں، یا اللہ فلاں مریضہ ہے، فلاں مریض ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی مرضی، خدا تعالیٰ آزمائش ہے، بیماری اس کی طرف سے آزمائش ہے، خدا شفا دینے والا ہے. لیکن اصل وہ بیماری نہیں ہے. بیماری وہ ہے جو میرے ایمان کو اور میری آخرت کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے. بیماری وہ ہے کہ جو مجھے مولا کا پکا ناصر نہیں بننے دے رہی. بیماری وہ ہے کہ جو میری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ایسی بیماریاں ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ہو، لیکن ہوتی ہیں. ان بیماریوں سے اگر نجات پانی ہے تو در فاطمہ معصومہ سے توسل کرے. ان بیماریوں سے اگر نجات پانی ہے تو در امام رضا سے توسل کرے. جہاں جہاں بھی آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جب زری پہ پہنچے تو وہاں کہیں کہ مولا اس مسئلے میں ہار رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ، میری مدد کر. وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے دامن سے توسل کرو، ہمارا دامن پکڑو، وہ کہاں پکڑنا ہے؟ وہ اسی مسئلے میں پکڑنا ہے جہاں میری کوئی دنیاوی کوشش کارگر نہیں ہو رہی ہے، جہاں میں ہار رہا ہوں. اب وہ کوئی بھی مسئلہ. یہ اسماعیل ہمیری بہت بڑا شاعر، مداح اہل بیت، قصیدہ خواں اہل بیت، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی. اور وہ کمزوری کون سی تھی؟ شراب خور تھا. جہاں کہیں کوئی شراب دیکھتا یا کوئی دعوت کرتا دوست یار، تو پھر یہ انکار نہیں کرتا تھا، چلا جاتا تھا. اور ایک اس کے اندر اور بھی مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے فرقے سے منسلک تھا. وہ فرقہ ختم ہو گیا، فرقہ کسانیہ. آپ اہل علم ہیں، جانتے ہوں گے، ہمارے مولا کا بیٹے تھے محمد حنفیہ. کچھ لوگ ان کو امام مانتے تھے، امام سجاد کی امامت کے قائل.
یہ اس فرقے سے منسلک تھا۔ تو یہ دو اس کے اندر پرابلم تھی۔ چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک دفعہ کسی نے ذکر کیا کہ اسماعیل ہمیری جو آپ کے دادا علی کا اتنا بڑا قصیدہ خواں، لیکن ایک تو ایمان کے اعتبار سے گمراہ ہے، آپ کو امام نہیں مانتا، کسی اور کو مانتا ہے، اور دوسرا شراب خوار ہے، اس کی تو عاقبت بری ہوگی۔ یہ کسی نے چھٹے مولا کی بارگاہ میں کہا، توجہ ہے نا میری طرف؟ تو میرے امام نے کہا کہ نہیں، یہ جو ذکر کرتا ہے ہمارے دادا کا، اللہ اس کی عاقبت کو بخیر کرے گا، اللہ اس کی عاقبت کو بخیر کرے گا، اور وہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ توبہ کا تائب ہو جائے گا۔ میں اس لیے اپنے مومنین بھائیوں، اپنے تمام عزیزوں مومنوں کی خدمت میں کہوں گا، کوئی ایک ایسا عمل اپنا رکھیں کہ جس عمل کی وجہ سے امام کی نگاہوں میں آئے، جس کی وجہ سے امام کی دعاؤں میں آئے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک عمل رکھنا چاہیے، اب وہ چاہے کسی غریب کی مدد ہی کیوں نہ۔ اب اسماعیل ہمیری کے اندر یہی فضیلت تھی کہ قصیدہ خواں تھا امیر المومنین کا، کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں تھی جس پہ اس نے قصیدہ نہ کہا۔ 2500 قصیدہ کہنا کوئی آسان کام، اور یہی وہ چیز تھی جس نے اس کو بچانا تھا۔ کیسے بچایا؟ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہماری کتابوں میں نقل ہوتا ہے، میں وہ بتاؤں آپ کی خدمت میں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، بہت ہی توجہ چاہوں گا۔ اسماعیل ہمیری ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں رات کا وقت شراب کی وہ جو سراہی تھی جس میں وہ کوزہ شراب کا، ہاتھ میں نشے کا عالم، اور مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے۔ دور سے اس کی نگاہ پڑی صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ، چھٹے مولا سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب اسماعیل کی جب نگاہ پڑی، ٹھیک ہے ہمارے مولا کو اپنا امام نہیں مانتا تھا، لیکن بزرگ سادات تو سمجھتا تھا، آل محمد میں سے تو سمجھتا تھا، تو احتراماً اس نے کیا کیا، وہ جو کوزہ تھا شراب کا اس کو اپنے پیچھے چھپا لیا، چونکہ سامنے سے مولا تشریف لا رہے۔ شرم آ گئی کہ آل محمد کی بزرگ ہستی آ رہی ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ہو۔ کتنے اچھے لوگ ہیں جو بڑوں کو دیکھ کر شرم کرتے ہیں۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ ماں باپ کا کتنا حیا کرتے تھے، گھر کے کسی بڑے فرد کا حیا کرتے تھے۔ اللہ کرے ہمارے بچوں اور جوان جو ہیں یہ مولا علی اکبر کی سیرت پر چلیں اور امام زمان کا سرمایہ بنیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ اب دور سے جو مولا کو دیکھا تو شرم سے چھپا لیا۔ جب شرم سے چھپایا، امام تشریف لائے، فرمایا اسماعیل ہمیری تیرے ہاتھ میں کیا تھا، کس چیز کو تم نے پیچھے چھپایا؟ اب سے شرما گیا، پریشان ہو گیا، کیسے بتاؤں؟ چونکہ یہ پہلے بھی مولا کی خدمت میں پہنچتا تھا، ہمیشہ جب بھی امیر المومنین کی منقبت پڑھنی ہو، ان کی شان پڑھنی ہو، یہ پہنچتا تھا۔ یہ تو قصیدہ خواں تھا مشہور، امام بڑا احترام کرتے تھے، اسے انعام دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے۔ لیکن آج کوئی اور عالم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں واقعے کو سناتا ہوں، لیکن 1 منٹ مجھے اجازت ہے، میں یہاں رک جاؤں، 1 منٹ کے لیے رک جاؤں۔ آج بھی صادق آل محمد کا بیٹا مہدی موجود ہے، اس کی نگاہوں سے ہمارا کوئی عمل اوجھل نہیں ہے، یقین مانیں، کوئی عمل نہیں اوجھل۔ اسی حرم کے اندر ایک قبر ہے ایت اللہ بہجت کی، آپ بھی گئے ہوں گے، وہاں فاتح پڑھی ہوگی، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، عرفانی شخصیت۔ ان کا ایک مشہور فرمان ہے، کہتے ہیں کہ تم جب کوئی بات بھی کرتے ہو تمہارے کان میں بعد میں جاتی ہے، مہدی کے کان میں پہلے جاتی ہے۔ ہمارا کوئی عمل ہمارے امام کی نگاہ سے مخفی، حتیٰ ہماری کوئی بات
بس اتنی توجہ رکھ لیا کریں کہ آپ کے عمل اور بات سے میرے مولا کو صدمہ نہ ہو. یہ توجہ ہونی چاہیے انسان کی. اب یہ اس زمانے کے امام زمان کی بات ہو رہی ہے، چھٹے زمانے کا امام. پوچھا اسماعیل تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کس چیز کو چھپا رہے ہو؟ امام کی نگاہوں سے تو کچھ نہیں چھپتا، لیکن اس کی شرم اور حیا کا مقام دیکھو، چھپا گیا. اور اس نے پھر دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارہ آج میری لاج رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے. سید بزرگ آل محمد، کیسے ان کو بتاؤں کہ میرے ہاتھ میں شراب ہے، کیسے بتاؤں کہ میرے پاس کوزہ شراب ہے. اب اللہ سے دعا مانگی. پتہ نہیں وہ دعا تھی، امام کی نگاہ لطف تھی. امام نے پھر پوچھا اسماعیل ہمیری تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کس چیز کو چھپایا ہوا ہے؟ تو بے اختیار بول اٹھا، کہنے لگا مولا میرے پاس دودھ بھرا کوزہ ہے. یہ نہیں کہا شراب ہے، کہا دودھ کا ہے کہ کوزہ ہے میرے پاس. جب اس نے یہ کہا تو امام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، کہا اسماعیل ہمیری یہ دودھ تھوڑا سا میرے ہاتھ میں ڈالو، پھر میں بھی 2 گھونٹ دودھ کے پی لوں، مجھے اپنا مہمان بناؤ. اب اس کا پورا وجود پسینے سے لبریز ہو گیا. کیسے بتائے کہ یہ دودھ نہیں تھا، یہ تو شراب تھی. پھر معصوم نے کہا اسماعیل ہمیری میں تو انتظار کر رہا ہوں، ڈالو نا میرے ہاتھ میں دودھ. اب اس نے کوزہ پیچھے سے نکالا اور جب مولا کے ہاتھ میں ڈالا تو اس سے شراب نہیں نکلی، دودھ نکلا. دودھ نکلا اس سے. جب دودھ کو دیکھا نا نکلتے ہوئے تو رونا شروع کر دیا. اب پورا جسم لرزنے لگ گیا، پورا جسم لرز رہا، کانپنا شروع کر دیا. دیکھیں انسان کی زندگی میں یہ لحظات آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے لحظے آتے ہیں، ان لحظوں کی قدر کریں. وہ کون سے لحظے ہیں؟ جب انسان اپنے امام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پشیمان ہوتا ہے اپنے اعمال پر. بہت سارے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہے پشیمانی، لیکن کچھ لوگوں کو نصیب ہے. پوچھا گیا کسی معصوم سے کسی کے زندہ دل ہونے کی نشانی کیا ہے، کہ اس کا دل ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. فرمایا یہی ہے، اگر گناہ پر، اپنے کسی برے عمل پر پشیمانی ہے نا ابھی دل میں، سمجھو کہ وہ ابھی الہی رحمت میں داخل ہے، ابھی اللہ کی رحمت سے نہیں نکلا، ابھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. اور یہ کسی وقت بھی یہ بھٹکا ہوا انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے. اور جب بھی انسان پر یہ لحظہ طاری ہو، صدق کے دل سے توبہ کرے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی پھر جوش مارتی ہے. اور خدا کی رحمت الہی آپ کے نکلنے والے آنسوں پہ منحصر ہے. جتنا آپ کی ندامت کا گریہ بڑھے گا اتنی رحمت بڑھے گی. آخر وہ مقام بھی رحمت کہا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ خدا پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وہ سیاہ اعمال نامہ جو گناہوں سے سیاہ ہوا پڑا ہے، وہ پروردگار کے کرم سے سفید نیکیوں سے بھرے ہوئے اعمال نامے میں بدل جاتے ہیں. اسماعیل ہمیری کو جب مولا نے کہا نا ڈالو، اور اس نے ڈالا تو وہ دودھ تھا، شراب نہیں تھی. اسماعیل ہمیری پر خوف طاری ہوا، لرزہ طاری ہوا، بے ساختہ رونا شروع کر دیا. میرے مولا نے اس وقت صرف ایک سوال کیا، اسماعیل بتا تیرا امام کون ہے؟ چونکہ اسماعیل چھٹے مولا کو اپنا امام نہیں سمجھتا تھا، کسی اور کو سمجھتا تھا. میرے مولا نے فرمایا اسماعیل مجھے بتا تیرا امام کون ہے؟ تو روتے ہوئے کہا الذی سیر الخمر لبنا، میرا امام وہ ہے جس نے ایک لحظے میں شراب کو پاک دودھ میں بدل دیا. صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ میرے عزیزوں، بزرگان، طلاب کرام، یہاں حرم میں جب بھی آئیں
2-3 دعائیں خاص ہیں جو اپنے لیے مانگا کریں، صرف اپنے لیے۔ عام طور پر ہم لوگوں کی دعائیں تو اٹھائی ہوتی ہیں ہم نے، وہ بھی مانگتے ہیں، لیکن اپنے لیے بھی کچھ دعائیں مانگے ہیں۔ ایک دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ پروردگارہ مجھے اس قابل بنا کہ امام کی نگاہوں میں ہو، مولا کی نگاہ میں ہو۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، چونکہ وہ کوئی عام نگاہ نہیں ہے، وہ نگاہ خاص ہوتی ہے جو اسماعیل حمیری شرابی کو ایک متقی اور صالح عابد اور زاہد شخص میں بدل دی۔ اس کے بعد اسماعیل حمیری نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا، پاک اور پاکیزہ زندگی گزاری، عابد اور زاہد، اسی حالت میں دنیا سے گیا، اسی حالت میں۔ یہ نگاہ ہے کہ جو ہماری ان برائیوں کو ختم کر سکتی ہے جو ابھی تک ہم سے ختم، اسی لیے تو کہتے ہیں طبیب من لا طبیب لہ، امام اس بیماری کے طبیب ہیں، اس بیماری کی شفا ہے امام، کہ جس کی شفا آپ کو دنیا کے کسی دواخانے، کسی ڈاکٹر، کسی حکیم سے نہیں ملے گی۔ امام کے پاس وہ شفا ہے۔ اللہ نے اماموں کو وہ طاقتیں اور وہ علوم عطا کی۔ پہلی دعا جو ہے جب بھی آپ حرم آئیں اپنے لیے مانگیں کہ پروردگارہ مجھے اس قابل بنا میں مہدی زہرا کی نگاہوں میں آ جاؤں، مجھے مولا اپنی نظر رحمت سے دیکھے، ایک یہ دعا۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے امام کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے، ان لوگوں میں سے قرار دے جو اپنے وقت کے امام کی خدمت کرے، جو اپنے امام کی نوکری کرے۔ امام سے بڑھ کر کوئی مقام فخر ہے نوکری کا؟ لوگ پتہ نہیں کس کس کی نوکری کر رہے ہیں آج کل، کہاں کہاں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انسان یہ دعا کرے کہ مجھے مولا زمانے کا امام اپنا نوکر بنائے، مجھے ان کی نوکری کا شرف حاصل ہو۔ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے سامنے بڑی مثالیں، بہت واقعات۔ اس وقت بھی وقت کے امام موجود ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں، زمین پر ہیں۔ ہماری روایات یہ کہتی ہے کہ 30 ابدال امام کے ساتھ ہوتے ہیں، 30 ابدال، 30 ہستیاں جسے مولا پوری دنیا سے انتخاب کرتے ہیں۔ ایسی 30 ہستیاں ہمیشہ امام کی خدمت میں ہوتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہی دعا کرتے تھے کہ خدایا ہمیں امام کی نوکری دے، خدایا ہمیں اس قابل بنا کہ امام وقت کی نگاہ ہم پر پڑے، امام ہمیں اپنے لیے چنے۔ کیوں نہیں چنتے؟ 30 ابدال، اور یہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہے۔ یہاں قم کے اندر بہت بڑے مرجع ایت اللہ العظمی وحید خراسانی حافظ اللہ موجود ہے۔ میں نے ان کی زبان سے ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے زمانہ طالب علمی میں یہ کسی اپنے استاد کا یا اپنے کسی دوست کا، عزیز کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ ایک مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جہاں بجلی کا دور ہی نہیں تھا، چراغوں کا دور تھا۔ کہتے وہ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہاں کا جو خادم تھا مدرسے کا، اس کی روٹین یہ تھی کہ وہ طالب علموں کے کام بھاگ دوڑ کے کرنا، اس نے ایک تو مدرسے کے جو امور ہیں وہ بھی انجام دینے، اس کے علاوہ اس نے پوچھنا ہاں بھائی کسی کا کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، طالب علموں کے کپڑے دھو دینا، ان کے برتن دھو دینا، مدرسے کے باقی امور بھاگ بھاگ کے کرنے، بس یہی۔ اکیلا تھا، کوئی بیوی بچے نہیں تھے، اگر تھے پتہ نہیں فوت ہو گئے، بوڑھا آدمی تھا۔ یہ عالم دین بتا رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے حجرے سے دیکھا تو اس کا جو کمرہ تھا وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے اس کے اندر سورج اتر آیا، رات کا وقت اور کمرہ چمک رہا۔ میں دوڑ کے گیا، جیسے اس صحن کے درمیان پہنچا تو زمین نے گویا میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اب میں پاؤں اٹھانا چاہوں تو پاؤں اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں دیکھتا رہا، کمرے میں سورج اترا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کمرے سے وہ نور غائب ہو گیا، پھر زمین نے میرے پاؤں چھوڑے۔ میں اس کمرے کی طرف گیا، وہ جو خادم تھا اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا
امام وقت تشریف فرما تھے، اور مجھے انہوں نے چنا ہے کہ ہم آپ کو اپنی خدمت، وقت 30 کے قریب ابدال ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں مولا کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ انسان ہمیشہ یہ دعا کرے کہ ہم خدمت گزار بنے، ہماری بھی کوئی ڈیوٹی ہو، اور یہ جو وظائف منتظرین ہیں، اہل علم موجود ہیں، یہ وہی ڈیوٹیاں ہیں ہماری۔ ایک عالم دین کا کام ہے وعظ کرنا، نصیحت کرنا، دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرے۔ عام مومنین کا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرے، ایک دوسرے کے مشکل مقامات میں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کو پہنچے۔ بہت بڑے ایران کے خطیب گزرے، آغائے کافی، مرحوم کافی، یہاں مشہور خطیب ہیں، پرانے زمانے میں ایران میں بڑی شہرت تھی، ان کا بڑا نام تھا، بڑی مشہور شخصیت مرحوم کافی۔ ان کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ مرحوم کافی نے جو اپنے بارے میں حکایات اور واقعات بیان کیے، کہتے کہ میں مختلف جگہ پہ ایران میں جاتا تھا خطابت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ لوگ مجھے ایک تو بانی مجالس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ تو دیتے ہیں پڑھنے والے خطیب کو، اس ہدیے کے ساتھ مجھے کچھ مزید پیسے بھی دیتے تھے۔ کس لیے دیتے تھے کہ قبلہ اگر آپ کو کوئی مجبور آدمی نظر آئے، کوئی مومن، کوئی مسکین، کوئی محتاج، تو یہ ہماری طرف سے یہ مال امام ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، آپ یہ اس کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، اور وہ ایسے ہی کرتے تھے، جہاں انہیں کوئی نظر آتا وہ دے دیتے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مرحوم کافی کے پاس مال امام بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دینے کے لیے پیسہ بھی ہوتا ہے، تو اب ان کی طرف لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ ان کے گھر بھی آنا شروع کر دیا۔ اسی طرح وہ جو عمرہ طبقہ تھا، جو خمس دینے والے لوگ تھے، زکوٰۃ دینے والے لوگ، وہ بھی مرحوم کافی کو دیتے تھے پیسے۔ یعنی اب گویا دو قسم کے لوگ ان کے پاس آتے تھے، کچھ پیسے دینے والے اور کچھ پیسے لینے والے۔ مرحوم کافی کا یہ واقعہ مشہور ہے، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ نوبت یہاں آ پہنچی کہ راتوں کو، آدھی آدھی رات کو بھی آ کے مسکین لوگ، محتاج لوگ آ کے دستک دیتے تھے، گھر کے دروازوں کو دستک دیتے تھے، آدھی رات کو سوئے ہوئے مجھے اٹھا دیتے تھے کہ قبلہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ہمارے گھر میں یہ مجبوری ہے، یہ مشکل ہے، یہ بھی دے دیتے تھے۔ ایک بہت بڑی خدمت ہے، ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ ایک عالم کے ذریعے مساکین اور محتاجوں تک بالاخر مال امام پہنچ رہا ہو، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس سے ہمارے لیے بھی درس ہے۔ تو مرحوم میں کافی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا تھکا ہوا تھا، کہیں دور سے مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، تھکاوٹ کا غلبہ، اور آ کے میں سویا ہوں، کوئی 3 بجے کا یا 4 بجے کا ٹائم ہوگا نا، یا جیسے آدمی کی ذرا نیند تھوڑی سی گہری ہوتی ہے تو کسی نے زور سے دق الباب کیا، بہت زور سے۔ میں بڑبڑا کے اٹھا، میں اوپر والے کمرے میں تھا، اوپر والے طبقے میں، کھڑکی کھول کے نیچے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے۔ کون ہو گئی تم، کیا بات ہے؟ اس نے کہا قبلہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے گھر میں بہت بڑی پریشانی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مال امام، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، مہربانی کریں۔ رات کے 3-4 بجے مرحوم کافی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے میں نے وہ کپڑے پہنے اور گیا، جس جیب کے اندر وہ پیسہ تھا وہ پیسہ میں نے اٹھایا، لیکن ساتھ میں تھوڑا تھوڑا بڑبڑا رہا تھا کہ یہ کیا مصیبت میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اب نہ میرے لیے دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون، کیا میں نے اپنے ذمہ کام لے لیا ہے۔ یہ تو کوئی ٹائم نہیں بخشتے مومنین، ہر ٹائم پہنچے ہو۔ اب واقعی بات تو عجیب ہے نا، رات کے 3 بجے کوئی آ جائے تو ظاہر ہے جتنا بڑا بھی عالم فاضل ہوئے گا، جتنا بڑا بھی نیک ہوگا، پریشان تو ہوگا۔ کہتے میں بڑبڑا رہا تھا، اسی بڑبڑانے کے دوران میں نے جو ہے وہ جا کے وہ پیسے اسے دے دیے۔ جب میں نے پیسے دے دیے، اس وقت واپس آیا، آ کے میں لیٹا ہوں بستر پہ، میری آنکھ لگ گئی۔ یہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، نیٹ پہ موجود ہے، مرحوم کافی کا واقعہ۔ کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ لگی
زندگی میں پہلی دفعہ یوسف زہرا کی زیارت، مولا سے شرف ملاقات ہوا، امام نے اپنی زیارت کروائی، مجھے کہنے لگے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی زحمتیں کی، لیکن مرحوم کافی کو آگے اگلا جو جملہ تھا نا جس نے تڑپا دیا، کہنے لگے کافی مجھے لگتا ہے اب آپ تھک گئے ہو، ہم نے ایک ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی تھی، ایک خدمت آپ کے ذمہ لگائی تھی کہ آپ کے ذریعے مسکینوں اور محتاجوں کو کچھ پیسہ ملے، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس سے میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ تھک گئے ہیں، لہذا میں یہ ڈیوٹی کسی اور کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ بس یہ سننا تھا۔ مرحوم کافی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھا اور میں نے رونا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا کہ مولا یہ ڈیوٹی آپ نے لگائی تھی، یہ آپ تھے، مجھے نہیں پتا تھا۔ بس اوقات ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، بس اوقات ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے، وہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہوتا، ہمارا کمال نہیں ہوتا، وہ زمانے کے امام کی نگاہ انتخاب ہوتی ہے، انہوں نے ایک کام کے لیے ہمیں چنا ہوتا ہے، انہوں نے ایک کام کے لیے چنا ہوتا ہے۔ یہ جو کبھی کبھی ہمیں سعادت ملتی ہے کسی کی خدمت کرنے کی، یہ آپ یہ نہ سمجھا کریں یہ میرا کمال ہے، یہ جو ہمیں سعادتیں ملی ہیں زیارات کی، یہ جو ہمیں سعادتیں ملتی ہیں مختلف مقدس مقامات کی، یہ جو ہمیں سعادتیں ملتی ہیں توبہ کی، یہ جو ہمیں سعادتیں ملتی ہیں اعمال صالح کی، کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں میرا اپنا کمال ہے، یہ پروردگار کا کرم ہے اور زمانے کے امام کا وہی لطف ہے اور وہی نگاہ انتخاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر جس پہ بڑی مصیبتیں آئی تھیں، جناب ایوب، حضرت ایوب کہ آپ نے سنا ہے داستان قرآن مجید میں، بڑی مصیبتیں ہیں، مال و دولت چلا گیا، اس کے بعد اولاد ساری جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، بہت ہو گئے، سنا آپ نے، اس کے بعد جو ہے بیماری آ گئی اور ایسی خطرناک بیماری کہ لوگوں نے اس دیہات سے شہر سے نکال دیا باہر بیابان میں، کیونکہ جسم سے اٹھنے والا جو تعفن تھا وہ برداشت نہیں کرتے تھے لوگ۔ آخر میں جب ان کی ناموس کے حوالے سے ایک مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت وہ نبی چیخ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا اللہ میں نے سارا کچھ برداشت کیا، تیرا امتحان تھا نا، میں نے سارا کچھ برداشت کیا، میں نے مال و دولت کا جانا برداشت کیا، میں نے اولاد کی موت برداشت کی، میں نے اپنی بیماری برداشت کی، میں نے لوگوں کی بے حسی برداشت کی، لیکن آج یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ جو بیوی کے بال دیکھنے والا مسئلہ آیا تھا، اس وقت پروردگار نے کہا ایوب اپنی بات کی تصحیح کر، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے کی، ہم نے تجھے توفیق دی کہ تم نے برداشت کیا۔ اپنی طرف کیوں نسبت دے رہا ہے؟ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مال و دولت گئی تو میں نے صبر کیا، ہم نے تجھے توفیق صبر دیا؟ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میری اولاد ماری گئی میں نے صبر کیا؟ ہم نے تجھے صبر دیا، تم نے صبر کیا۔ ہم ہیں صبر کی دولت دینے والے۔ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ بیماری آئی میں نے صبر کیا؟ نہیں ایوب، میں نے تجھے ہمت دی، میں نے تجھے صبر دیا۔ اس کے بعد ایوب نے جب یہ آواز سنی تو اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا کہ پروردگار یہ میری خطا ہے۔ ہمیشہ نیک اعمال کی جو توفیق ہے یہ پروردگار کے نگاہ لطف ہے، یہ اماموں کا نگاہ انتخاب ہے۔ اس لیے مرحوم کافی کو میرے مولا نے خواب میں کہا کافی تھک گئے ہو، کبھی بھی جب بھی کوئی کسی عمل کی توفیق حاصل ہو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کس عمل میں کس مسئلے میں پھنس گیا ہو، اللہ سے مزید توفیقات مانگیں۔ پروردگارہ چونکہ انہی توفیقات کے صدقے گناہوں کی توبہ ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ساری سعادتیں ہیں،
اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ راہ چلتے ہوئے حسین نے زہیر کو کیوں انتخاب کیا تھا؟ اللہ، زہیر کو کیوں انتخاب کیا؟ جناب زہیر کا انتخاب اسی لیے ہوا تھا. جناب زہیر کے بارے میں بلکہ وہ خود بیان کرتے ہیں، جناب زہیر ابن کہن کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف تھا، لڑ رہا تھا. کئی دفعہ مولا علی کی تلوار کی زد میں آیا، لیکن مولا نے مجھے چھوڑ دیا. اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علی مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں. یہ تو بعد میں جب مجھے حسین کا قرب نصیب ہوا، حسین کی محفل نصیب ہوئی، تو تب مجھے پتا چلا علی کی تلوار اس لیے مجھے چھوڑ رہی تھی چونکہ میرا خون حسین کے خون کے ساتھ نہیں. میرے عزیزو، انتخاب ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں پہلے کیا تھا. تو جو بھی تھا، جب تک سانس آ رہے ہیں انتخاب باقی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک عمل ایسا کرنا چاہیے. جناب زہیر کے پاس بھی کچھ ایسے عمل تھے کہ زمانے کے امام کی نگاہ لطف پڑی. ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے میرے عزیزو، کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل کہ جس کی بنا پر نگاہ انتخاب پڑے، مولا اپنے لیے انتخاب کرے. جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑی مشکلوں سے پہنچا 12ویں مولا کی خدمت میں، بڑی مشکل سے اسے یہ زیارت کا شرف حاصل ہوا. سمجھے 20 سال تک چلے کاٹتا رہا، 20 سال تک. تو امام نے صرف ایک جملہ کہا، فرمایا اے فلاں، بڑی دیر کر دی تم نے آنے میں، تمہیں پتہ ہے ہم بڑی مدتوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگا مولا یہ تو میرے دل کی خواہش تھی، اشتیاق تھا، میں 20 سال سے چلے کاٹ رہا ہوں. فرمایا کیسے تم مجھے دیکھ پاتے، کیسے تم میری بارگاہ میں پہنچتے، جبکہ تم نے قطع رحمی شروع کر دی، تم نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تم نے اپنے مساکین محتاج رشتہ داروں کو بلانا شروع کر دیا، کیسے مجھے دیکھ پاتے. اب دیکھنا یہ وہ نقطے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کی نگاہ میں کون آئے گا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے، آپ دیکھیں، بلکہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مظلوموں کا تنہا ترین اگر کوئی مکتب ہے جو مظلوموں کی حمایت میں کھڑا ہے، ویسے تو پتہ نہیں مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں، کئی قسم کے اسلام ہیں، لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کے شیطانوں کو کس مکتب سے خطرہ ہے اور کون سا مکتب حقیقی اسلام بن کر مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ مکتب ہے اہل بیت. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی اسلام کا اسلام کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا اہل بیت کا اسلام کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ سچے جو اصحاب ہیں ان کا اسلام کیا تھا. اسلام حقیقی وہی ہے جس سے دشمن گھبرائے. وہ مکتب بھی نظر آ رہے ہیں جو دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، وہ ممالک بھی نظر آ رہے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ سوریا کے اندر جو نئی حکومت آئی ہے، آپ اس کی حالت دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے جی ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے، اسرائیل اندر گھسا ہوا ہے، سوریا کا اتنا بڑا علاقہ اس کے قبضے میں ہے، مار رہا ہے، بے پناہ اس نے بمباری کی، پورے ملک کا سٹرکچر تباہ کر دیا اس نے. اور وہ جولانی کیا کہہ رہا ہے، تکفیری، کہ نہیں ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے. یعنی آپ صرف مسلمانوں سے لڑ سکتے ہیں، آپ صرف مظلوم مسلمانوں سے لڑ سکتے ہیں، آپ تکفیریوں کو صرف نہتے لوگوں کا خون بہانا آتا ہے. ابھی آپ نے واقعہ جو دیکھا چند دن پہلے، یہ 2 جوان جو پارا چنار کی طرف جا رہے تھے، کل کی بات ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ 6 سال 7 سال کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے، انہوں نے کس کا خون بہایا؟ انہوں نے کون سا ظلم کیا تھا؟ یہی ملعون تکفیری نہتے لوگوں پر گولیاں برسانا بڑی شجاعت سمجھتے ہیں. اگر آپ کے اندر شجاعت ہے تو آؤ پھر اسرائیل سے لڑو، آؤ کافروں سے لڑ کے دکھاؤ نا. کافروں سے لڑنے کے وقت یہ کہتے نہیں ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. یعنی دنیا کفر سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، دنیا اسلام کو کافر بنا کر اس سے لڑنے کی ہمت ہے.
یعنی ان کو سارے کافر مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، تو وہ جو باہر کافر ہیں، جو اصلی کافر ہیں، ان سے کون لڑے گا؟ ان سے وہی لڑیں گے جو ہر سچے مسلمان ہیں، جو حیدر کے پیروکار ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو سچا اسلام، سچا ایمان، یہ ہماری شناخت ہے۔ الحمدللہ عقائد کے اعتبار سے، مکتب کے اعتبار سے ہم نے پوری دنیا کے لیے ثابت کر دی ہے کہ دنیا میں واحد ترین مذہب جس سے دنیا کا شیطان گھبراتا ہے اور دنیا کے سارے شیطان ان کے خلاف ہیں، وہ فقط شیعان علی بن طالب ہیں، جنہوں نے بتا دیا کہ اسلام کی اصلی روح کہاں ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بھی ہمارے مولا کا کرم ہے، یہ زمانے کے امام کی مدد ہے، یہ ان کی نصرت ہے کہ آج دنیا میں شیعہ فخر سے سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ آج دنیا میں اگر عزت حاصل ہے تو مکتب تشیع کو عزت حاصل ہے۔ اور اس میں اس حوالے سے مولا امام زمان کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے میرے آقا کا، فرماتے ہیں انا غیر محمدین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم لولا ذالک لنزل بکم اللہ واستلمکم الاعداء۔ فرماتے ہیں اے دنیا کے شیعوں، میں نے کبھی بھی تمہیں نہیں بلایا، میں کبھی بھی تمہیں نہیں بھولا، میں نے کبھی بھی تم کو تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، اور اگر میں مہدی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا، دشمن آج تمہیں ختم کر چکا ہوتا، تم پر پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آتی۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر ہم شیعہ سر اٹھا کے فخر سے جی رہے ہیں، آج اگر دنیا میں ہماری حکومتیں ہیں، آج اگر دنیا میں ہماری تحریکیں ہیں، آج دنیا میں اگر ہمارے مراکز ہیں، تو یہ اسی یوسف زہرا، اسی ہمارے مولا کی نظر لطف ہے، یہ انہی کی مدد ہے، یہ انہی کی عطا کردہ محبتیں ہیں، عنایات ہیں کہ آج شیعہ فخر سے میرے مولا کا نام لے کر ان کے ناصروں کی صف میں شامل ہو کے دنیا کے ظالموں اور شیطانوں سے لڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ پروردگار کا خصوصی لطف ہے، خصوصی لطف ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عقیدے کے اعتبار سے، مکتب کے اعتبار سے ہم نے دنیا پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ رکھیں۔ میں جیسے میری آغاز تھا میری کلام کا، وہ یہ تھا کہ ہم نے حب تو کی ہے، لیکن نصرت زمانے کے امام کے ساتھ جیسے کرنی ہے ویسے ابھی نہیں کی۔ پوری دنیا تشیع سے زمانے کا امام 313 ناصر اور 10,000 جوانوں کا منتظر ہے، لیکن وہ کیسے 313 ناصر، وہ کیسے 10,000 جوان؟ وہ خصوصیات جو میرے مولا نے بیان کی ہیں، وہ خصوصیات پڑھیں۔ آج تو الحمدللہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ ہے، آپ اس پہ لکھیں امام کے ناصروں کی خصوصیات، مولا کس قسم کے ناصروں کے منتظر ہیں۔ کچھ لوگ سوریہ میں حالات خراب ہوئے، فلسطین میں حالات خراب ہوئے، بیماریاں آئیں، زلزلے آئے، اس میں مہدی کا ظہور ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے مولا کا ظہور ان چیزوں میں نہیں ہے، میرے مولا کا ظہور تیری بدلتی ہوئی طبیعت کے رنگ میں ہے۔ میرے مولا کا ظہور اس وقت ہے جب تو آمادہ ہوگا، جب تو تیار ہوگا، جب تو اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے گا جو میرے مولا چاہتے ہیں۔ یہ نشانیاں تو 6 مہینے میں پوری ہو جائیں گی، نشانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی کوئی ایسی نشانی نہیں ظاہر ہوئی۔ ہم نشانیوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ جس وقت ہمارے وجود سے مہدوی خوشبوئیں آئیں گی، جس وقت ہمارے وجود سے صرف نام سے حسین نہیں کہیں، وجود سے بھی حسینی خوشبو آئیں گی، جس وقت ہمارا وجود اماموں کے رنگوں کو دے گا، اسی وقت میرے مولا کے آنے کا زمانہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے بعد ایک مصائب خاں بھی ہیں، میں بس یہیں سے یہ چھوٹا سا درس مہدویت تھا، آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو پارا چنار کے مظلومین ہیں، کہ جن کی آواز سننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں، اب حتیٰ اس صوبے کی وہ ملعون حکومت جن کو انہوں نے ووٹ دیا، جو خائن ترین حکومت ہے کے پی کی،
اور پاکستان کی اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں، کوئی ان مظلوموں کی آواز سننے والا نہیں ہے۔ پروردگارہ مظلوموں کا رہنما، ہمارا مسیحا، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ظالموں سے ہمیں نجات ملے، جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں، جو پارا چنار میں ظلم کر رہے ہیں، جو لبنان میں ظلم، جہاں جہاں بھی ظالم ہیں، پروردگارہ مظلوموں کے حامی، مظلوموں کے پشت پناہ مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو حاضرین کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہاں ہمارے عزیزان برادران جو زحمتیں کر رہے ہیں حرم کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے، بالخصوص ہمارے برادر بزرگ قبلہ ناصر انقلابی صاحب اور ان کی انتھک ٹیم، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو محمد و آل محمد اور بالخصوص امام زمان کے خاتموں میں سے قرار دے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق